پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھین جانے کے بعد اس کے 266 امیدوار الگ الگ نشانوں کے ساتھ قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت عوامی حلقوں میں بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب اراکین قومی اسمبلی کی ایوان میں کیا حیثیت ہوگی اور کیا وہ بلے کا نشان پارٹی سے چھن جانے اور انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم ہونے کے باوجود پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ بلے کا نشان واپس لیے جانے سے قبل پی ٹی آئی کے مطابق کاغذات نامزدگی میں درج خانے میں تمام امیدواروں نے پارٹی تعلق پاکستان تحریک انصاف ہی درج کیا تھا۔ آزاد اراکین کے جیت جانے کے بعد قومی اسمبلی میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ سینئر قانون دان احسن بھون کی رائے ہے کہ کسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہ بھی ہو تو الیکشن نتائج کے 3 دن تک آزاد امیدوار کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا بھی یہی کہنا تھا کہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تاہم سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں کہ آزاد اراکین پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکیں گے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ پی ٹی آئی کے مطابق کاغذات نامزدگی میں درج خانے میں تمام امیدواروں نے پارٹی تعلق پاکستان تحریک انصاف ہی درج کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہیں انتخابی نشان نہیں مل سکا اور وہ پی ٹی آئی کی حمایت سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں؟ احسن بھون کا کہنا ہے کہ کسی آزاد امیدوار پر کوئی قانونی قدغن نہیں اور وہ پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کاغذات نامزدگی میں پارٹی تعلق مسلم لیگ نون لکھا اور نون لیگ نے اسے ٹکٹ نہیں دیا تو ایسے میں اس پر کوئی قانونی اثر نہیں ہے، جبکہ کنور دلشاد اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ابھی اس معاملے سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آنے تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خیال رہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 91 کی شق 3 کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات کے بعد بغیر کسی بحث کے ایوان میں کسی بھی مسلمان رکن کو اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اس آرٹیکل کی شق 4 کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں سے کیا جائے گا۔ آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق کوئی بھی مسلمان رکن ووٹوں کی اکثریت حاصل کر کے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ دوسری جانب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ اس حوالے سے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں کہ اگر آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو انہیں مخصوص نشستوں سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ ماہر قانون احسن بھون بھی کہتے ہیں اگر کوئی آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، کیونکہ مخصوص نشستوں کے نام انتخابات سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیے جاتے ہیں۔ مگر اس پر احسن بھون کی رائے ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی جماعت نئی لسٹ فراہم کر سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی 342 نشستوں میں 60 خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی نشستیں مخصوص ہیں۔ تاہم سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی رائے ہے کہ فی الحال انہیں مخصوص نشستیں ملنے کا امکان نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔